الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے ساتھی اکثر پوچھتے ہیں کہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو جائے تو اس کا کوئی راز، اس کا کوئی عمل، اس کے لیے بغیر اسباب کے کیا کچھ ممکن ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ ہمارے کھانے کے بھی جو اسباب ہیں وہ ایک ہی ہے، اور جو بغیر اسباب کے ہیں طریقے وہ 70 ہیں، 70 پلس ہیں۔ کھانے کے لیے سبب کیا ہے ہمارا؟ یعنی رزق کا سبب نوکری یا کاروبار یا کھیتی باڑی ہے، یہ ایک قسم کا ایک سبب ہے۔ اور جو بغیر اسباب کے رزق کے ذرائع ہیں وہ 70 پلس ہیں۔ اچھا، اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے کہ اللہ کیسے کھلاتے ہیں، کیسے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نبوت کے بعد تو کوئی ڈیوٹی نہیں کی، آپ نے پہلے ڈیوٹی کی ہے۔ نبوت کے بعد کوئی کاروبار نہیں کیا، آپ نے پہلے کاروبار کیا ہے۔ آپ نے بکریاں چرائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے لے کر، کاروبار کیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کاروبار سے آپ تشریف لے گئے تھے، شام کاروبار کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ گھومنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے، آپ نے بعد میں کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ہے تو بڑے لوگوں کا کام، لیکن اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ سارے کام کرتا ہے۔ اسی طرح حرمین شریفین کی حاضری بھی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس ایک چیز کو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو یہ کام ہوگا، پیسہ ہے تو حرمین شریفین کی حاضری ہے، پیسہ ہے تو عمرہ ہے، حج ہے، اور اللہ اپنا گھر دکھائے گا۔ پیسے کے بغیر تو ممکن نہیں۔ یہ ایک سبب ہے، ایک، اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ درجنوں ہیں کہ بغیر اسباب کے اللہ حرمین شریفین لے جائیں گے، بغیر اسباب کے اللہ حج عمرے کی توفیق عطا فرمائیں گے، بغیر اسباب کے اللہ روضہ حطر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائیں گے، بغیر اسباب کے اللہ بیت اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ یہ بہت سارے اسباب۔ میں آپ کو اس میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محتقی عثمانی صاحب نے 60 میں پہلا عمرہ کیا، تو 60 کے بعد ایک گیپ آ گیا اچھا خاصا۔ اب ان کی تمنا تھی، تڑپ تھی، جوانی تھی، ابتدائی تھی جوانی کی، اب یہ ابتدائی عمر ہے ان کی، 60 یا 70 ہے غالباً۔ حضرت میں ہم بھی کلاس میں واقعہ خود سنایا۔ تو اس کے بعد گیپ آ گیا، 1 سال 2۔ اچھا، جو نہیں گیا نا وہاں حرمین شریفین حاضری توفیق نہیں ہوئی، اس کو اتنا تڑپ نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ اتنی جدوجہد نہیں کرتا، اتنا روتا نہیں ہے، اتنا وہ مانگتا نہیں ہے، اتنا شوق نہیں ہوتا، اتنا وہ تڑپ نہیں ہوتی، وہ دیوانہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو ایک دفعہ پہنچ گیا نا، وہ جو تڑپتا ہے وہ دوسرے کو خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کو جو جدوجہد اور اس کی جو کوشش ہوتی ہے یا اس کا مرنا ہوتا ہے اس کے لیے کہ میں دوبارہ چلا جاؤں، وہ دوسرا نہیں کر سکتا ہے جو نہیں گیا۔ یہ دیکھے بغیر مزہ ہی نہیں آتا۔ ویسے تو ہر ایک کی، ہر مسلمان کی تمنا ہے، ہر کلمہ گو کی میں حرم جاؤں، بیت اللہ کے سامنے ہوں، بس روزہ اطہر پر حاضری دوں، ہر ایک کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن جو ایک دفعہ چلا جائے نا، پھر وہ بار بار جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے۔ خیر، میرے استاد محترم نے فرمایا بہت عرصہ گزر گیا، اب اللہ کا کرنا اچانک بندہ آ گیا کہ بھئی میں حج بدل کے طور پر وہ کرتا ہوں، اور میرے دل میں آپ آئے ہیں آپ کو حج بدل کروا دوں۔ تو اب یہ وہ دن تھے جس میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد محترم کے والد صاحب بیمار تھے، یہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ میرے استاد محترم محتقی عثمانی صاحب خاتم ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو اب ایک طرف لمبا گیپ ہے، ادھر جانا ہے، ادھر غیر حاضری ہوتی ہے، والد کے قدموں میں نہیں بیٹھ سکتے، تیمارداری نہیں کر سکتے، عیادت نہیں کر سکتے، خدمت نہیں کر سکتے، معروم ہے، ادھر وہ بڑی سعادت ہے۔ اب یہ ڈاواڈول ہے، گم گو کی کیفیت نہیں ہوتی، اس میں ہے۔ تو آخر میں ذکر کر دیا حضرت مفتی اعظم پاکستان سے، یعنی اپنے والد صاحب سے، میرے استاد محترم نے ذکر کر دیا کہ ایسے ایسے آفر ہوئی ہے، اور یہ جواب نہیں دے پا رہے۔ کچھ دن گزرے، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی تقی
وہ سناؤ اب بدل کے کیا ہوا؟ تو میرے استاد محترم فرماتے ہیں میرے منہ سے میری زبان سے بے اختیار نکل گیا ہمارا حج بدل تو آپ ہی ہے، یعنی وہ میں کینسل کر چکا ہوں آپ کی خدمت کی وجہ سے، یہ تھا ہمارا حج بدل تو آپ ہی ہے۔ اس پر حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا اللہ تجھے اتنا لے جائے گا کہ دنیا تم پر رشک کرے گی۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں کم سے کم 2-3 دفعہ میں نہ گیا ہوں، ہر سال لاتعداد دفعہ، اب تو لاتعداد ہو گیا۔ تو یہ ایک راز ہے کہ اگر والدین کو جو بندہ خوش کرتا ہے، دیکھو والدین ہر بیٹے سے خوش ہوتے ہیں، ہر بیٹی سے خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ خوشی نہیں ہے، یہ تو ویسے اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہوتی ہے، کچھ بھی کرے، جتنا نافرمان بھی ہو بیٹا تو بھی والدین خوش ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ اچھا بن جائے، یہ مجھ سے بھی بہتر بن جائے۔ کائنات میں واحد رشتہ ہے جو چاہتا ہے مجھ سے بڑا آدمی بن جائے میرا بچہ، مجھ سے بہتر ہو جائے میری بچی، مجھ سے اچھی زندگی گزارے، مجھ سے اچھے رتبے میں ہو، یہ واحد کائنات کا رشتہ ہے، باقی کوئی نہیں چاہتا، بھائی بھی نہیں چاہتا، بہن بھی نہیں چاہتی، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ والدین چاہتے ہیں میرا بیٹا، میری اولاد مجھ سے اوپر ہو جائے، مجھ سے بہتر ہو جائے، مجھ سے بڑے عہدے پر پہنچ جائے، مجھ سے بڑے منصب پر پہنچ جائے، یہ چاہتے ہیں۔ تو لیکن یہ جو اصل والدین کو خوشی ہے نا وہ خدمت سے ہے، وہ خدمت کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ میرا ذاتی وہ ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی کہ چاہے والدین ساتھ بھی ہوں تو خدمت کی توفیق نہیں ملتی، یہ جس کو اللہ چن لیتے ہیں اسی کو خدمت کروا لیتے ہیں۔ تو یہ جو بار بار حرمین شریفین کی حاضری ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ والدین کے فرما بردار کو، خدمت گزار کو بار بار بلا لیتے ہیں، اپنا گھر دکھا دیتے ہیں، اور اس میں اسباب کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ٹکے کی بھی پرواہ نہیں کرتا وہ بندہ جس کے لیے اللہ یہ راستہ کھول دیتا ہے، کوئی پیسہ نہیں رہتا اس میں۔ ایک تو یہ ہے جو آپ کو مثال سنا دی۔ دوسرا جو بار بار وہاں جاتے ہیں ان میں سے میں آپ کو تجربے کے طور پر بتاتا ہوں، جس کو درود شریف کی توفیق اللہ زیادہ سے زیادہ دے دیتے ہیں اللہ اس کو بھی بار بار بلا لیتے ہیں۔ درود شریف ابھی آسان ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا؟ درود شریف کون نہیں پڑھ سکتا؟ بچہ، بچی، چھوٹا، یہاں تک کہ پاگل بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، پاگل بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ وہاں بہت سارے دیکھیے بیچارے ایبسینٹ مائنڈ ہے، لیکن وہ روزہ افطار پر گھوم رہے ہیں، روزہ افطار پر مزے کر رہے ہیں، روزہ افطار پر ڈیرے ڈالے ہوں، وہی ان کے کھانے چل رہے ہیں، وہی ان کے پینے چل رہے ہیں، وہی رات دن گزار رہے ہیں، روزہ افطار پہ ہیں ایبسینٹ مائنڈ، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو قبول کر لیا۔ تو پہلا والدین کا خدمت گزار کمال درجے کا، دوسرا جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہوگا، جتنے دیکھے جو بار بار جن کو اللہ بلاتے ہیں وہی ہیں جو درود شریف زیادہ پڑھتے ہیں۔ درود شریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے احسانات کتنے ہیں؟ آپ کے احسانات جس طرح اللہ کی نعمتیں انگنت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھی انگنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم نہیں گن سکتے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات نہیں گن سکتے۔ ہم میں سے ہر ایک کو حقوق یاد رہتے ہیں، کس کے حقوق؟ والدین کے، بیوی کے، بچوں کے، پڑوسی کو، یہاں تک کہ جانوروں کے، جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا جانوروں کے حقوق یاد ہیں ہر ایک کو، لکھے ہوئے کتابیں نے تمہاری، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر کیا ہے یہ کسی نے نہیں لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بحیثیت نبی، بحیثیت محسن، بحیثیت رہنما، بحیثیت مربی، یہ ہمیں یاد بھی نہیں ہے، نہ ہمیں بتایا جاتا ہے، نہ ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اور ہم اپنے والدین کو دیکھیں، اساتذہ کو دیکھیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ تربیت کس چیز کی کرتے ہیں؟ پیسے کی اہمیت دلاتے ہیں، عہدے کی اہمیت دلاتے ہیں، منصب کی اہمیت دلاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر اہمیت نہیں دلاتے تو کس چیز کی نہیں دلاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، یہ اہمیت دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے، ٹوٹ کر محبت کر کے جو درود شریف زیادہ پڑھے گا درود شریف اللہ اس کو بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے گا۔ 100 دفعہ پڑھیں روزانہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پر بھی حضور نے فرمایا جہنم سے اللہ بری کر دے گا، نفاق سے بری کر دے گا۔ 200 دفعہ نہ پڑھیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، حضور کے احسانات اتنے ہیں کہ یہ اس کے لیے کوئی چھوٹا سا ایک لقمے کے برابر بھی نہیں ہے۔
لیکن پھر بھی غنیمت ہے 200 مرتبہ، تو کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرمائیں گے اس بندے سے جو 200 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے دن۔ جو 500 مرتبہ پڑھتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، حضور کے احسانات کے مقابلے میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا روزانہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے فرمایا جو 500 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جنت جائے گا۔ کندھے کے ساتھ کندھا، اب ہر بندے کے ساتھ کندھا نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی اس قافلے میں شامل ہوگا جو قافلہ جنت جائے گا۔ اسی طرح میرے نبی نے فرمایا جو بندہ 1000 مرتبہ پڑھتا ہے تو بھی کوئی بڑی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے مقابلے میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی غنیمت ہے۔ تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ انعام کیا دیں گے؟ یہ مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی، کسی بھی طریقے سے مرے گا نہیں جب تک اللہ جنت میں اس کا بنگلہ نہیں دکھائیں گے۔ 1000 مرتبہ پر اصل کہانی کہاں شروع ہوتی ہے؟ 1000 پلس پر روزانہ جو مرتبہ جو بندہ درود شریف پڑھے اللہ اس کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے، بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو حرمین شریفین بیت اللہ اور روضہ اطہر کی حاضری بار بار جانا، اس کے راز، اس کے اسباب بغیر پیسے کے کیا ہیں؟ سب سے پہلے والدین کا خدمت گزار ہو، اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا درود شریف کثرت سے پڑھتا ہو، کثرت سے مراد یہ ابتدا جو ہوتی ہے کثرت کی 1000 سے اوپر ہے، 1000 تک تو ویسے فضیلت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا 100 دفعہ پڑھیں گے اتنا ملے گا، 200 مرتبہ پڑھیں گے یہ ہوگا، 300 مرتبہ پڑھیں گے یہ ہوگا، 500 مرتبہ پڑھیں گے یہ ہوگا، 1000 مرتبہ پڑھیں گے یہ ہوگا۔ 1000 مرتبہ سے اوپر پلس یہ گنے جائیں گے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے حاضری کی توفیق ملے گی بار بار بغیر اسباب کے۔ تیسرا راز جو اللہ بار بار حرمین شریف کی حاضری کی توفیق عطا فرمائیں گے وہ ہے سنت رسول، میرے نبی کی سنت۔ یاد رکھیے گا ہم سارے اس میں ناکام ہیں، سارے۔ ہم نماز پڑھتے پڑھتے کتنا عرصہ گزار دیتے ہیں؟ 70 سال، 60 سال، 50 سال، 40 سال، 30 سال نماز پڑھتے پڑھتے گزار دیتے ہیں۔ کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں ہوتی جو سنت کے مطابق بالکل 100% ہو ممکن۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا آپ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو نماز جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میری اندرونی کیفیت ہے ایسے کرو، نہیں، ظاہری ڈھانچہ فرمایا میرے نبی نے۔ تو ظاہری ڈھانچہ میرے نبی کا پڑھ لیں حدیثوں میں، اور ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں 99% ہمارا مسلمان خلاف سنت نماز پڑھتا ہے۔ اور شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ کا قول میں نے پہلے سنایا ہے کئی دفعہ، وہ فرماتے ایک بندہ واش روم میں چلا جائے سنت کے مطابق، واش روم میں چلا جائے سنت کے مطابق، اور ایک نفل پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے خلاف سنت، اس سے وہ بہتر ہے واش روم والا، کیونکہ خلاف سنت پڑھ رہا ہے۔ وہ سنت پر واش روم جانا، وہ ایک ساتھی نے سنایا تھا، میں نے شاید پچھلے جمعہ تو سفر تھا میرا کہ افریقہ میں جماعت گئی، وہاں ایک ساتھی واش روم میں گیا، وہی فوت ہو گیا، اس کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد خواب کسی نے دیکھا اسی ساتھی کو جو فوت ہوا واش روم میں۔ ما فعل اللہ بکا، کیا کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ معافی کس عمل سے ملی؟ کہنے کا اللہ نے فرمایا میرے بندے تو آخری موت سے پہلے جو میرے نبی کی سنت پر تو نے عمل کیا تھا، میں نے اس سنت کے بدلے میں تیری زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ سنت پر عمل کیا کیا تھا اس نے؟ واش روم میں جانا، میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ الٹا پاؤں رکھنا اور پہلے دعا پڑھنا، یہ عمل کیا تھا۔ اور میرے نبی کی سنت اتنا بڑھیا چیز ہے، اتنا اچھی چیز ہے کہ سنت پر عمل کر کے جو مرے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو بندہ مستقل سنت پر چلتا ہو اللہ اس کے لیے کیا کھولیں گے؟ حرمین شریفین کے دروازے کھول دیں گے۔ تو یہ جو راز ہے نا حرمین شریفین کی حاضری بار بار، یہ پیسے پر نہیں ہے، پیسے کا تعلق 1% ہے، 1%، اس میں سے 100 میں سے پیسے کا تعلق حرمین شریفین بار بار 1% ہے، 99% اللہ اسباب کے بغیر اعمال کی بنیاد پر حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔
اعمال. تو اس میں پہلا جیسے میں نے عرض کیا والدین کی خدمت گزار. دیکھیں ہر بچہ چاہتا ہے والدین بھی اچھے ہوں، ہر والد چاہتا ہے بیٹا میرا اچھا ہو، مجھ سے بھی بہتر ہو، لیکن خدمت کسی کو توفیق ملتی ہے، کسی کو توفیق ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی. خدمت ایک الگ چیز ہے جو دل سے تڑپ کر دعا کرتے ہیں والدین بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے تڑپ کر. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پوری کائنات میں 10,000 سالہ تاریخ ہے حضرت آدم سے آج تک، تقریباً 10,000 تاریخ سارے مرتب کیے جائے جتنے تاریخوں کا اختلاف ہے، 8,000 8,500 9,000 10,000 یہ بنتا ہے حضرت آدم سے آج تک. 10,000 سالہ تاریخ اکٹھی کی جائے تو اس میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں اللہ نے فرمایا فرشتے اس کا روح قبض کرنے کے لیے آیا، فرشتہ بندے کا، اللہ نے کہا واپس آ جاؤ اس کو چھوڑ دو. یہ ایک دفعہ ہوا ہے. باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جو روایت چلی ہے لوگوں میں مشہور ہے وہ تو صحیح نہیں ہے. جو اصل ہوا ہے جس کی صحیح سند کے ساتھ وہ ایک دفعہ ہوا ہے. اللہ نے فرشتے کو کہا واپس آ جاؤ اس کو چھوڑ دو. کیا عمل کیا تھا اس نے یہ عمل کیا اس بندے نے، بنی اسرائیل کا تھا. والدین دونوں بیمار تھے اس کے، والدین دونوں. یوں سمجھے اس دور کا کینسر ہو گیا. اس نے پلاٹ بیچا، کینسر پر لگا دیا، گھر بیچا، کینسر پر لگا دیا. اس دور میں جو گاڑی تھی کینسر پر لگا دی، برتن تھے کینسر پر لگا دیے، سب کچھ بیچ کر سب کچھ ختم کر کے والدین کی بیماری پر لگا دیا. کچھ نہیں بچائی اس کے پاس، لیکن والدین کی خدمت کی. والدین میں سے والدہ نے مرتے ہوئے کہا ہے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، میں تو نہیں بچ پاتی. کیونکہ پتہ چل گیا اس دور پہ ڈاکٹر نے کہا تیرا اینڈ ہے تو ختم ہے. اللہ اس کو سنبھال کر رکھنا، اس کو سنبھال کر رکھنا. تو یہ جو واقعہ ہے اللہ نے فرشتے کو حکم دیا واپس آ جاؤ، ابھی اس کو یہاں زندہ رہنے دو. یہ ایک واقعہ ہے 8 سے 10,000 سالہ تاریخ کہ فرشتہ روح قبض کرنے آیا اور واپس آ گیا. یہ ایک واقعہ ثابت ہے. تو والدین کی خدمت گزاری کمال درجے کی، اتنا درجے تک پہنچا دیتی ہے کہ فرشتہ بھی واپس جانے پر مجبور ہو جاتا ہے. میرے عزیزو، ہر بندے کی خواہش ہے حرمین شریفین کی حاضری.